دیا صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا انا لنراک فی سفاہہ، کہ بے شک ہم تجھے بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ، آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، بے وقوفی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، معتمد۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں اس بات کا تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئے تم میں سے ایک مرد کی معرفت، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، یاد کرو اس کو کہ جب اس نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کا جانشین بنایا۔ وزادکم فی الخلق بسطہ، اور تمہیں جسم میں پھیلاؤ عطا فرمایا۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا، تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پچھلی آیات بینات میں آیا کہ آپ کو اللہ کریم نے نبوت کا منصب عطا کیا، آپ نے اپنے منصب کے مطابق تبلیغ فرمائی، تو قوم نے آگے سے کیسی کیسی بے وقوفانہ باتیں کی۔ دوسرے نمبر پر یہاں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف ان کی ہم قوم، یعنی اس وقت کے لحاظ سے آپ ان کے ہم قوم تھے، ان کی قوم میں سے ہی تھے، ہود علیہ السلام آپ کو بھیجا۔ یہاں عاد سے مراد پہلے عاد ہے۔ عاد کی قوم دو قسم کی ہوئی ہے، یہ ایک وہ کہ جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور دوسری قوم وہ کہ جن کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، آگے اگلے رکوع میں اس کا ذکر ہے۔ تو ان میں درمیان میں 100 برس کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا، آپ نے فرمایا کہ اے قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کو پوجو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، آپ کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا انا لنراک فی سفاہہ، کہ بے شک ہم تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ کیسی ان کی توہین ہوئی حضرت ہود علیہ السلام کی، اور کس قدر بے ادبی اور گستاخی کا کلام انہوں نے کیا کہ ہم تو تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تجھے جھوٹا شمار کرتے ہیں۔ تو آپ نے آگے سے ان کی اس گفتگو کا جواب کیسا حسین عطا فرمایا نبوت کے منصب کے مطابق۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی عالی منصب شخص کو کوئی بری بات کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے منصب کے مطابق اس کا جواب دے، نہ کہ اس کی جس طرح کی بے وقوفانہ سوچ ہے اس کی سوچ کے مطابق یہ بھی ویسے ہی شروع کر دے، بلکہ یہ اپنے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے منصب کے مطابق کلام کرے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا لیس بی سفاہہ، میرا بے وقوفی سے کیا تعلق ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میرا منصب یہ ہے کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، میرا تو یہ منصب ہے، میرا بے وقوفی سے تعلق نہیں ہے، اور میں
تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور معتمد خیر خواہ ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، معتمد خیر خواہ ہوں، پکا خیر خواہ ہوں، تمہیں خیر خواہی کی طرف ہی بلاتا ہوں۔ اللہ کے ہر نبی نے خیر خواہی کی ہے، ہر نبی نے مخلوق کی خیر خواہی کر کے جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ چلایا ہے۔